میل ڈومیننس کی انتہا دیکھیں کہ مرد اپنے آپ کو اسلامی شریعت کا پابند ہی نہیں سمجھتے، سارے احکامات ہدایات بس عورتوں کے لیے ہیں، اور پھر رہی صحیح کسر جامد فقہا علماء بھی پوری کر دیتے ہیں۔ نکاح میں رکھتے ہوئے بیوی کے حقوق دینے کو تیار نہیں، اور نکاح چھوڑنے کے سارے رائٹس بھی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ مطلب مرد جب چاہے صرف ناپسندیدگی کی بنا پر بے شک طلاق دے دے، لیکن عورت کی پسند ناپسند تو دور کی بات، وہ تو نکاح سے ہی اگنور کی جاتی ہے۔ اور پھر ایون اگر وہ کبھی کسی موڑ پہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ حقوق کو ادا نہیں کر سکتی جو اللہ نے اس کے خاوند کے اس پر مقرر کیے ہیں، اور وہ راستہ الگ کرنا چاہتی ہے، تو یہ گالی سمجھی جاتی ہے اور جہنم کی وعید سنائی جاتی ہے۔ حالانکہ جس طرح کسی امر کی بنا پر کسی وجہ سے خاوند کو طلاق کا حق ہے، ایسے ہی جب بیوی یہ سمجھے کہ وہ حقوق ادا نہیں کر سکتی، خواہ اس کا خاوند اس کے حقوق ادا کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، یعنی اگر اس کو اپنی ذات کے بارے میں پریشانی ہے کہ وہ اس رشتے کو حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نہیں نبھا سکتی، یا خاوند کی طرف سے یہ کمی ہے کہ وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو ان دونوں وجوہات کی بنا پر شریعت نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مطالبہ طلاق کرے۔ جب یہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے تو اسے خلع یا خلع کہا جاتا ہے، یہ خلع ہے۔ جب مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کو خلع کہتے ہیں۔ اکثر مرد عورت کے جائز مطالبہ طلاق کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اسے ایگو، انا، ضد، عداوت، ہٹ دھرمی وغیرہ اور انتقام تک لے جاتے ہیں۔ نتیجتاً معاملہ عدالت میں لے جانا پڑتا ہے اور فریقین عدالتوں میں خوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ عدالت کے بار بار نوٹس جاری کیے جانے کے باوجود، خاوند کو طلب کیے جانے کے باوجود وہ حاضر ہی نہیں ہوتا۔ بالآخر عدالت یک طرفہ فیصلے پر مجبور ہو جاتی ہے اور خلع کی ڈگری جاری کر کے عورت کی علیحدگی نامہ ایشو کر دیتی ہے۔ تو جس دن وہ ایشو ہوگا وہیں سے عورت کی عدت شروع ہو جائے گی، اور یہ ایک حیض ہے، عورت کا مینسٹرل پیریڈ۔ جیسے ہی اس کے پیریڈ سٹارٹ ہوں گے اس کی عدت پوری ہو گئی، خواہ وہ ایک دن کے بعد ہو، کچھ دیر کے بعد ہو، یا پورے مہینے کے بعد ہو، تو اتنی ہی اس کی عدت ہے۔ اس کے بعد وہ آزاد ہے اپنی زندگی کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے، ولی کی رہنمائی کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں وہ آگے کوئی نیکسٹ سٹیپ لینا چاہتی ہے یا فی الحال ایسی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اس معاملے میں اسے مکمل آزادی ہے۔ اس پر کوئی زبردستی نہ پہلے کی جا سکتی تھی، نہ دوران نکاح ہے، نہ ہی ایون نکاح کے بعد ہے۔ یہ ہے اسلام۔ لیکن وہی جو چیز میں نے شروع میں عرض کی کہ میل ڈومیننس ہے، خاوند بے قصور طلاق دے تب بھی یہ دھبا عورت کو لگتا ہے، اور عورت جائز مطالبہ بھی کرے تب بھی انگلی عورت پہ اٹھتی ہے۔ واہ رے مسلمانوں، تمہارے انصاف! اسلام میں یہ نہیں ہے۔ بعض جامد سوچ کے فقہا اپنی تنگ ذہنی کا یوں اظہار کرتے ہیں کہ خاوند کے طلاق دیے بغیر طلاق نہیں ہوتی۔ کیا یہ مفتی حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ایسی عورت یوں ہی بے یار و مددگار بیٹھی خون کے آنسو روتی رہے اور کہیں سے اس کی داد رسی نہ ہو؟ یاد رہے کہ عام حالات میں خلع خاوند کی رضامندی سے ہی ہوگا، لیکن جہاں خاوند ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عورت کے جائز مطالبہ طلاق کو تسلیم نہیں کرے گا، شریعت کے دیے ہوئے حق کے خلع کو نہیں مانے گا، اور اس کو اور اس کے اہل خانہ کو پریشان کرنے والا رویہ اپنائے گا، تو ایسی صورت میں مجاز افسر، جج، کورٹ عورت کو خلع نامہ جاری کرے گی، اور یہ اس کے لیے طلاق کے ہی قائم مقام ہوگا، اور خلع کی ڈگری جاری ہونے کے بعد عدت گزار کر ولی کی اجازت کے ساتھ وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بچے تھے، بچوں کی وجہ سے یا میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر اس پر راضی ہوتے ہیں کہ وہ اسی پہلے خاوند کے ساتھ، ایکس ہسبینڈ کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے، تو نئے نکاح کے ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ شریعت میں خاوند اور بیوی کی تفریق کے بعد صرف دو ہی ایسی سچویشنز ہیں کہ وہ باہمی رجوع نہیں کر سکتے۔ ایک تو ہے تیسری طلاق کے بعد، جب علیحدگی ہو جائے تو پھر وہ کسی صورت رجوع نہیں کر سکتے، الا یہ کہ بائی چانس کہیں نکاح ہوا، وہاں نبھا نہ ہو سکا اور پھر وہاں سے بھی ٹوٹ گیا، دین آن تھرڈ ٹائم اگر وہ چاہیں نکاح کرنا تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ بائی پلاننگ نہیں ہوگا جس طرح کے لوگوں نے حلالہ بنا دیا ہے۔ یہ حلالہ والی چیز نہیں ہے، یہ بائی چانس اگر اس طرح ہو گیا تو عورت اپنے ایکس ہسبینڈ کے لیے تھرڈ ٹائم حلال ہوگی، نہ کہ ود پلاننگ، گویا حلالہ نہیں ہیلا بنا دیا انہوں نے۔ تو یہ تو بہرحال ایک الگ چیز ہے۔ تو بہرحال ایک اس صورت میں کہ تیسری طلاق کے بعد جب جدائیگی ہو جائے تو وہ رجوع نہیں کر سکتے،
اور اسی طرح ایک اور صورت ہے لیان کی، کہ جب بیوی خامند آپس میں لیان کریں تو دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، جیسے احادیث میں صراحت موجود ہے۔ لیکن خلا کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر دونوں صلح پر آمادہ ہوں اور حدود اللہ کو نبھانے کا عزم کر لیں تو نکاح جدید کے ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ہمیں اس کی رہنمائی بھرپور ملتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 229 ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اگر وہ اس بات سے ڈرتے ہوں کہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے تو پھر عورت اگر کچھ دے دلا کر اپنی جان چھڑانا چاہے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ تو یہ فدیہ دے کر، یہی وجہ ہے کہ پھر اس میں خامند نے جو عورت کو حق مہر دیا ہوتا ہے، عورت کو وہ حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک تو ایموشنلی اور ایک رشتے کا لاس، ریلیشن کا لاس ہوا ہسبینڈ کو، اور دوسرا مال کا بھی لاس ہو، تو شریعت ہر ایک کے حق کا تحفظ کرتی ہے۔ صحیح بخاری اور سنن ابو داود وغیرہ میں ہے، جاءت امرأة ثابت بن قیس إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه هديقته فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها۔ ثابت بن قیس انصاری تھے، ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس کی دینداری اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان ہو کر خامند کی ناشکری میں مبتلا ہوں، یعنی ہمارے بس مزاج جیسے میچ نہیں ہوتے، میں اپنے آپ کو اس کے حقوق کی ادائیگی میں پورا نہیں پاتی، تو ظاہر ہے یہ چیز اسلام کے خلاف ہے اور میرے لیے یہ ایک قسم کے کفر والی بات ہے۔ ایز اے مسلم وائف میں گنہگار ہوتی رہوں اور اس کے حقوق پورے ادا نہ کر سکوں، لہٰذا میں علیحدگی چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا وہ باغ جو ثابت نے تمہیں حق مہر میں دیا تھا وہ واپس کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی جی ہاں۔ تو اس نے باغ واپس لوٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور اس نے بیوی کو جدا کر دیا۔ اب یہ تاریخ اسلام کا اولین خلا ہے جس میں ہمیں تمام تر رہنمائی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی ناپسندیدگی جان کر اس کے مطالبے پر اسے باغ لوٹانے کا کہا اور خامند کو باغ لے کر طلاق دینے کا حکم دے دیا۔ اب دیکھیں تو اس میں خامند کی رضا، اس کی خوشی پوچھی ہی نہیں گئی، کیونکہ عورت کا رائٹ تھا، اس نے استعمال کیا۔ تو یہ آیت خلا اور واقعہ خلا حدیث کا یہ دلیل ہے کہ کورٹ کا خلا درست ہے اور خاوند کی رضا یا خوشنودی کی اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب عورت مطالبہ کرتی ہے، نہیں رہنا چاہتی، تو یہ اس کا رائٹ ہے جو شریعت نے خلا کی صورت میں اس کو دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔